أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ماہ سفر کے آخر میں ہجرت کا پہلا مرحلہ مکہ سے غار ثور کا واقعہ پیش آیا اور پھر ربیع الاول میں دوسرا مرحلہ غار ثور سے مدینہ کی طرف روانگی. مختصر واقعات آپ سے ذکر کروں گا. جب اسلام کا بول بالا ہوا، جب اسلام آہستہ آہستہ پھیلنے لگا تو مشرکین مکہ، کفار مکہ کو غم لاحق ہوا. چنانچہ سب نے مل کر ایک میٹنگ بنائی. جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سب ایک جگہ جمع ہو کر انہوں نے میٹنگ بلائی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کو کیسے روکا جائے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر ہے. یہ آیت مبارکہ اگرچہ مدینہ میں نازل ہوئی لیکن اس میں یاد ہے مکے کی کہ اے مدینے والوں تم بھی یاد رکھو کہ جس طرح مکے والوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی، ان کا عبرت پھر کیا ہوا. تو اے مدینے والوں تم بھی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں گے تو تمہارا بھی وہی انجام ہو. تو مشرکین مکہ نے میٹنگ بلائی اور 3 باتیں زیر غور آئی کہ یا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے، یا نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر نکال دیا جائے. تو ان تینوں میں سے ابو جہل نے جو مشورہ دیا وہ رائے سب کو پسند آئی اور اس پر سب نے عمل کیا. ابو جہل نے مشورہ یہ دیا کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے، اور قتل بھی اس طریقے سے کیا جائے کہ جتنی بھی قبیلے ہیں ان سب قبیلوں کا ہر شخص اس قتل میں ملوث ہو، ہر شخص اس قتل میں شامل ہو، تاکہ قریش اگر بدلہ لینا بھی چاہے تو کس سے بدلہ لیں گے. کہ جب ہر قبیلے کا ایک شخص شامل ہوگا تو قریش کس سے بدلہ لیں گے. تو ادھر وہ تدبیریں کر رہے تھے، اپنے چالیں چل رہے تھے، ادھر اللہ اپنا چال چل رہا. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. وہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے، اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ بہتر منصوبہ بنانے والا. پھر وہی ہوا کہ مشرکین کو شکست کھانی پڑی اور اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. جبرائیل امین آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ آپ کے خلاف ایک سازشیں ہو رہی ہیں، آپ کو قتل کیا جا رہا ہے اور آپ کو ہجرت کا حکم ہوا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ چاہتے ہوئے بھی مکے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کچھ امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ یہ امانتیں جن جن کی ہے ان تک پہنچانا. مشرکین مکہ، کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف تو تھے لیکن آپ کو امانت دار سمجھتے تھے، آپ پر اعتماد کرتے تھے.
تو باوجود کہ آپ کے مخالف ہیں پھر بھی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر رات کو سونے کا کہا اور پھر فرمایا کہ جن جن کی امانتیں ہیں ان کو امانتیں لوٹا کر پھر آپ بھی مدینہ تشریف لے آئیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں جا کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سارا واقعہ سناتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے سے تیار ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر غار سور کی طرف روانہ ہوتے ہیں. یہ مکے سے کچھ فاصلے پر ہے. ادھر مشرکین نے جو منصوبے بنائے اس منصوبے کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. تواریخ میں آتا ہے کہ پوری رات مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے رکھے ہوئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھیں گے تو ہم قتل کریں گے نعوذ باللہ. تو ساری رات جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا انتظار کر رہے. کسی کافر نے آ کر آواز دی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہ محمد تو ابوبکر کے ساتھ چلے گئے. تو کفار کو یقین نہیں ہوا تو ہم نے تو مکان کو گھیرا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ وہ کافر کہنے لگا کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ابوبکر صدیق محمد رسول اللہ کو لے کر جا رہے ہیں. آخر کفار نے مکان کے اندر کود کر جب دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ محمد رسول اللہ کے بستر پر آرام فرما رہے تھے. تو علی رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے کہ محمد کہاں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے کیا خبر، ان کو لے جانے والے لے کر گئے، مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ کہ ساری رات تم پہرا دیتے رہے کہ تمہیں علم ہونا چاہیے، تم تو قتل کرنے کے لیے آئے ہو تو تمہیں خبر ہونا چاہیے، مجھ سے پوچھتے ہو. بہرحال مشرکین علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر ابوبکر صدیق کے گھر گئے. ابوبکر صدیق کے گھر کو آواز دی ابو جہل نے تو اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چھوٹی سی بچی ہے، وہ جب باہر تشریف لاتی ہیں تو ابو جہل پوچھتا ہے کہ تمہارا باپ کہاں ہے؟ اسماء بنت ابوبکر خاموش رہتی ہے تو ابو جہل ایک زوردار تماچا تھپڑ مار دیتا ہے اور اس کے جو کانوں کے جو بالیاں ہیں وہ گرتی ہیں اور ان کا جو منہ ہے وہ بالکل لال ہو جاتا ہے. لیکن ابوبکر کی بیٹی ہے، راز نہیں بتایا، راز کو اپنے پاس چھپا کر رکھا کہ صدیق کی بیٹی ہے. ابو جہل وہاں سے بھی مایوس ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاش میں نکلے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وجعلنا من بین ایدیہم سدا، ہم نے ان کے سامنے بھی دیوار کھڑی کر دی، ومن خلفہم سدا، اور ہم نے ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی، فاغشیناہم، ہم نے ان پر پردہ ڈال دیا. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مکان سے نکل رہے تھے تو کفار سارے ارد گرد جمع ہے، گھیرے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم ان کو قتل کریں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھتے ہیں اور ایک مٹھی مٹی اٹھا کر اس کو دم کرتے ہیں اور ان کی طرف پھینکتے ہیں. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ایک مٹھی مٹی ان سب کو کافی ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ چاروں طرف کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سامنے کی طرف مٹی پھینکی ہے لیکن کفار وہ چاروں طرف موجود ہے، وہ مٹی جو ہے وہ سب تک پہنچ گئی ہے اور وہ غفلت میں طاری ہو گئے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہد وجوہ کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں گے.
آپ نے ان کو بد دعا دی، اور وہی ہوا کہ بدر کی لڑائی میں ان کے 70 کے قریب جو بڑے بڑے سردار تھے وہ ان کے چہرے مسخ ہو گئے، کہ ایسے ان کو مسلمانوں نے مارا ہے، اسے مسخ کر دیا کہ ان کے چہرے پہچانے نہیں جا رہے۔ تو کچھ ہی عرصے کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بدلہ لے لیے۔ شیطان نے آ کر بتایا کہ مجھے معلوم ہے کہ ابوبکر حضور کو کہاں لے کر گئے، کہ ضرور ان کو مدینے کی طرف لے کر گئے۔ تو شیطان ان کفار اور مشرکین کو ساتھ لے کر اور ساتھ پوجی لگانے والے ان کو بھی ساتھ لے کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں غار سور آتا ہے۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں کندھوں پر اٹھایا، باوجود کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کمزور ہیں، اتنی طاقت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا سکے، لیکن محبت ہے، محبت میں اتنے گم ہے کہ اپنے آپ کی پرواہ نہیں ہے، اپنے کمزوری کو نہیں دیکھ رہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ یہ ہے محبت صدیق اکبر۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قربانی دی، حضور کے بسترے پر سو گئے، اور دوسری طرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قربانی دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھایا۔ اور جب غار سور پر پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر اتار کر اندر جاتے ہیں اور غار کی صفائی کرتے ہیں۔ صفائی کرنے کے بعد جو غار کے اندر جو سوراخ ہے اس میں اپنا جسم سے جو کپڑا ہے وہ اتار کر اور ان کو پھاڑ کر ان سوراخوں کے اندر وہ کپڑا رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو اپنے کپڑے پھاڑ کر وہ سارے سوراخ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بند کرتے ہیں، ایک سوراخ باقی بچ جاتا ہے جس کے لیے کپڑا باقی نہیں ہوتا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس سوراخ میں اپنی ایڑی، پاؤں کی ایڑی رکھ دیتے ہیں اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ اندر آ جائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرماتے ہیں، چونکہ سفر کیا ہے، تھکے ہوئے ہیں تو آرام فرما رہے ہیں۔ اب جس سوراخ میں صدیق اکبر کی ایڑی ہے اس سوراخ سے ایک زہریلا سانپ آ کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ڈس رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے زانوں کو ہلایا نہیں کہ محبوب کو تکلیف نہ پہنچے، تو صبر کرتے رہے۔ آخرکار جب تکلیف بڑھ گئی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر۔ جب وہ آنسو ٹپکے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق اکبر کیا ہوا، تجھے کوئی تکلیف ہے؟ تو فرمایا جی حضور، ایک زہریلا سانپ مجھے بار بار ڈس رہا ہے جس کی تکلیف کی وجہ سے میں اس کو برداشت نہیں کر سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں اور دم کرتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی، وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ ادھر سے کفار مشرکین اس غار تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ یہاں سے آگے ایک شخص کے قدموں کے نشان ہے، دوسرے کے نہیں ہے۔ صدیق اکبر کے قدموں کے نشان تو ہے لیکن محمد کے قدموں کے نشان آگے نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ یہیں غار کے اندر ہی کہیں، یہاں سے آگے نہیں گئے۔ تو جب دیکھتے ہیں غار کے اوپر ببول کا ایک درخت ہے جو منہ ہے، بالکل غار کے منہ کے سامنے ببول کا ایک درخت ہے اور مکڑی نے وہاں پہ جالا بنایا ہوا ہے اور جنگلی کبوتر انہوں نے وہاں پہ انڈے دیے ہوئے، تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ انسان کیسے آ سکتے ہیں، کہ ٹھیک ہے غار ہے لیکن اس کا منہ تو بند ہے، ببول کا درخت ہے، تو یہاں انسان آگے کیسے جا سکتے ہیں اندر؟ اور پھر مکڑی کا جالا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اندر کوئی نہیں گیا۔ پھر کبوتر، تو معلوم ہوتا ہے کہ کافی عرصے سے یہاں اندر کوئی نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا سب کچھ۔ اللہ نے ببول کے درخت کو حکم دیا کہ وہ بہت دور سے آ کر
اس غار کے منہ پر وہ وہاں پہ کھڑا ہو گیا، اور پھر اللہ نے مکڑی کو حکم دیا کہ مکڑی نے فوراً آ کر اس غار کے منہ پر جالا بنایا، اور پھر اللہ نے وہ جو جنگلی کبوتر تھے ان کو حکم دیا کہ انہوں نے راتوں رات آ کر وہاں پہ انڈے دیے۔ تو اب دیکھنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، جب ان کی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ حضور اگر یہ تھوڑا سا نیچے دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ ابو بکر صدیق کو ان کفار اور مشرکین کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، یعنی اتنے قریب ہیں، بالکل پاس ہیں، تو فرمانے لگے کہ اگر یہ تھوڑا سا نیچے ہو جائیں تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ؟ سبحان اللہ، یہ اللہ کی حفاظت ہے، غیبی مدد ہے، اللہ جب حفاظت فرماتے ہیں۔ فرمایا ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ تم کیوں غمزدہ ہوتے ہو؟ ہمارے ساتھ اللہ ہے، اللہ ہماری حفاظت کرنے والا، آپ کو کس چیز کی فکر ہے؟ تو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمانی تھی، تو اللہ نے حفاظت کیسے فرمائی کہ مشرکین بالکل آپ کے قریب ہے، آپ کے پاس ہے، لیکن آپ کو دیکھ نہیں پا رہے، آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے کہ ہم نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے آپ کو بچانا ہے، تو اللہ